خدا کو مانے. اللہ تو اپنا تعارف آدم علیہ السلام کے زمانے سے کراتا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کلیم اللہ بنایا, یہودی اس بات کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. آج عیسائیت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے, وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تعارف کروایا اپنا. مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. وہ اللہ بتاتا ہے کہ میں آسمان و زمین, قرآن کے ذریعے بتایا نا, پیغمبروں کو بھیج کے بتایا. وہ اللہ بول رہا ہے, پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے. تو ایک خدا تو وہ ہے جو اپنا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے ہزاروں پیغمبروں کے ذریعے آسمان سے کتابیں نازل کر کے, وہ تو اللہ ہی ہے. اور ایک خدا وہ ہے جو ایسا چپ کر کے ٹیپ لگا کے بیٹھا ہے, کروڑوں سال گزر گئے, معاذ اللہ جھوٹا خدا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اور سچا خدا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کسی گونگے بہرے اندھے کانے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو موسیٰ کو بھیج کے کلیم اللہ بناتا ہے, اور جس نے قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کی واقعات سنائے, جس نے قوم لوط کی تباہی کے واقعات سنائے, ان کی نشانات کو بھی باقی چھوڑ دیا اس نے, جس نے فرعون کو دریا میں غرق کیا اور اس کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے, جو اپنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی میں اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ اپنی عبادت کا طریقہ بتاتا ہے کہ فجر میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہے, نماز کا ٹائم یہ ہے, ظہر میں ایسے, عصر میں ایسے, مغرب میں ایسے, عشاء میں ایسے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, مر گئے تو تمہاری بیٹے کو اتنا حصہ, تمہاری بیٹی کو اتنا حصہ, بیوی کا اتنا حصہ, بیوی مر گئی خدا نخواستہ, بیوی مر گئی تو شوہر کا اتنا حصہ اور اس کی اولاد کا اتنا حصہ, اور اس کے یہ حقوق, پڑوسیوں کے یہ حقوق, ابا کے یہ حقوق, اماں کے یہ حقوق, حج کا یہ طریقہ, رمضان کا یہ طریقہ, روزہ ٹوٹتا کیسے, جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہو, اور آپ جس خدا کی بات, وہ مسلمانوں کے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اس کے علاوہ جتنے خدا ہیں وہ نہ بتا رہے ہیں, نہ بول رہے ہیں, نہ گائیڈ کر رہے ہیں. اور جو ان کی مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو گائیڈنس ایسی ہے کہ انسان کہتے ہیں اس سے اچھی گائیڈنس تو میں کر سکتا ہوں. تو ایک ایک چیز اسلام نے اتنی کلیئر کی ہے, اس کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی بات آپ نے اپنا نظریہ کیا کرنا ہے بھائی, اسلام پہ مضبوطی دکھانی ہے, اس میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. دوسرا کام, بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو نظریاتی طور پہ خدا پہ ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو بیٹھے بیٹھے آپ کے, ہاں جی میں مانتا ہوں خدا پہ, بڑی بات ہے, یہ بھی مان گئے آپ. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے صرف وجود کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ مجھ سے محبت بھی کی جائے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بیوی نہ آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہے, نہ چائے بنا کے دیتی ہے, اماں کے گھر بیٹھی رہتی ہے, آپ ہر وقت جو ہے نا تپے رہتے ہو اس سے, یار شادی کر کے پھنس گیا, کسی کام کی نہیں ہے. ایک دن بیگم تیش میں آتی ہے, کہتی ہے میں آج آپ پر ایک بہت بڑا احسان کرنے والی ہوں. آپ بڑے خوش ہو گئے, بھائی دوسری شادی کی شاید اجازت دے رہے ہیں. وہ احسان اس نے یہ کیا, اس نے کہا کہ میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہو. کیا خیال ہے, میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے, اس کے لیے آپ کو نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ کہو گے بھائی مان لیا تم نے, ٹھیک ہے, کچھ حرکتیں بھی تو ایسی کرنا جس سے پتہ چلے کہ میں کیا ہوں, تیرا میاں ہوں. جس کام کا تجھے کہتا ہوں انکار کر دیتی ہے. تو دیکھیں ہم صرف جیسے میاں بیوی میں غیرت ہوگی تو وہ چاہیں گے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, محبت چاہتی ہے نا. باپ, جو اولاد باپ کو باپ کہتی ہے, تو باپ آپ کو اپنی اولاد جب مانے گا جب آپ اس باپ سے محبت بھی کریں گے. ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے محبت کریں, دوست یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے محبت کریں. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو ہے, سب سے زیادہ ویلیو ہے. کسٹمر سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. پڑوسیوں سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے, بسا اوقات محبت نہیں ہوتی. تعلق ہونا کمال نہیں ہے, کمال کیا ہے, محبت ہونا. تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف مجھے تسلیم نہ کریں بلکہ مجھ سے محبت کریں. تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو پیدا بھی کی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہیں یار ہمیں تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے مگر نہیں ہے, تو کیا کریں؟ تو اللہ نے اس کے لیے
سب سے اہم چیز جو بتائی ہے نا وہ نماز ہے. توحید کے بعد اسلام کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز. صحابہ کے دور میں جو منافق ہوتے تھے نا، پکے منافق، وہ بھی نمازوں میں حاضری دیتے تھے لازمی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نماز میں نہیں آئے تو ہمیں کافر ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے. تو میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں، اگر اتنا ہم سب مل جل کے عزم کر لیں اس سفر کا. مسلمان تو آپ پہلے سے ہیں الحمدللہ، تبھی تو آئے نا، اللہ کو تو مانتے ہیں. وہ تو میں نے اس لیے پوری تمہید بیان کر دی تاکہ کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالے، کیونکہ کراچی میں تو، لاہور میں یہ بہت ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ایتھیزم اور اسلام کے خلاف ماحول بہت بنایا جا رہا ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا اسلام آباد کی کیا رپورٹ ہے. تو یہ تو میں نے اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے مسلم ہیں اور کیا ہو جائیں، پکے ہو جائیں، کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. تو پریکٹیکلی مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز. تو کیا خیال ہے بھائی، عزم کر لیں کہ آئندہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کسی قیمت پہ نماز قضا نہیں.